میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دوں جی. خبریں ویسے آپ دیتے ہیں لیکن آج میرے ہاتھ بھی ایک چڑیا لگی. جی جی ضرور. بنگلہ دیش میں اس وقت پاکستان کے 2 اسکواڈرنز ہیں. اس وقت پاک فضائیہ کے 2 اسکواڈرنز ہیں بنگلہ دیش کے اندر جو وہاں پر کچھ مشقوں کے سلسلے میں تھے. اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو صرف ایک بارڈر سے جہاز نہیں اڑیں گے, اس دفعہ دونوں بارڈروں سے جہاز اڑیں گے. تو یہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزیں نہیں رہی نا. یہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ انڈیا بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور انہوں نے ایک جو اپنی اسٹریٹجک انداز میں اسٹریٹجکلی انہوں نے اپنے آپ کو جو سیکیور کیا ہوا تھا, وہ 71 کے بعد بنگال کے اندر اپنا ایک اثر و رسوخ, اور وہاں پر خاص طور پر عوامی لیگ کی جو حکومت, حسینہ واجد کی حکومت کے ذریعے انہوں نے انیکس ہی کیا ہوا تھا اس پورے علاقے کو, وہ ان کے ہاتھ سے وہ چیز نکل گئی ہے. وہ ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی زون جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. ادھر سے نیپال ہے, برما ہے, وہاں سے بھی ان کے ساتھ کوئی یہ جتنی بھی چھوٹی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بڑا بھائی بننے کی ایک زبردستی ایک جو کردار مسلط کرنے کی کوشش کی, وہ ریجن میں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور چائنا کے ساتھ پہلے ہی ان کی بہت خراب ہے حالات. چائنا کا ذکر ایک ڈیسپریشن ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیسپریشن ہے جس میں اب وہ یہ پاکستان کے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال کر اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی خاموش ہے. یا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی گیدر بکری ہے, یا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک دے آر ٹو بگر کہ وہ اس طرح کے چھوٹے کنفلکٹس کے اندر جائیں. کیا سچویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چپ کیوں ہے اس وقت؟ سندھ طاس معاہدے کے اوپر اس کو ختم کر دینے کے اوپر تو ایک وویلا ہونا چاہیے تھا. ورلڈ بینک کی طرف سے بھی خاموشی ہے. دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو انڈیا نے جو الزام عائد کیا ہے پاکستان کے اوپر, یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس الزام کو کہیں تسلیم نہیں کیا گیا. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. امریکہ سمیت جس کے وائس پریزیڈنٹ اس وقت انڈیا کے اندر دورے پہ ہیں, وہاں سے بھی انڈیا کے اس دعوے کو انڈورس نہیں کیا گیا ابھی تک. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی آپ کی جتنے بھی ہیں سلامتی کونسل کی جتنی سپر پاورز ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی انڈورسمنٹ نہیں آئی. بالکل ایسی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو عالمی برادری ہے اس میں کوئی بھی اول تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے کے اندر اس قسم کی کشیدگی پیدا ہو, کیونکہ بہرحال یہ تقریباً کوئی پاکستان اور انڈیا ملا کر 2 ارب کے قریب 2.25 ارب اور بنگلہ دیش بھی ملا لیں 2 ارب کے انسانوں کی یہ خطہ ہے. اور یہاں پر ساری دنیا کا کاروبار یہاں پر پھیلا ہوا ہے. ایک تو یہاں پر سٹیکس بہت زیادہ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, تو ایک تو یہ چیز جو ہے انہیں سوٹ نہیں کرتی. دوسرا یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ 2 نیوکلیر پاور ہیں پاکستان اور انڈیا. یہ مت سمجھیں کہ انڈیا 5 گنا بڑا ہے اور اس کی فوج اتنی بڑی ہے. جب نیوکلیر پاور آ گیا نا آسم صاحب, تو پھر اس کے بعد فوج 5 گنا بڑی ہے یا 10 گنا بڑی ہے, آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے وہ برابر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے. سر نیوکلیر کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کنونشنل وارفیئر کی طرف آئے تو جو 27 فروری کو ہم نے کیا تھا انڈیا کے ساتھ, اور جو ابھی نندن والی ایپیسوڈ تھی, دیٹ از اے ایگزامپل سیٹ فار آل دا ورلڈ کہ بجا نہیں یہ تگڑی فوج ہے, یہ وہ فوج ہے جو 25 سال سے جنگ میں ہے. ہمیں تو عادت ہے, یقین کریں, ہم تو اب جو وہاں میں وہ بھی مضبوط ہے اور فوج تو تگڑی ہے ہی سو ہے. سو یہ ان کو شاید ابھی اس چیز کا علم نہیں ہے. دیکھیں ہماری تو افواج جو ہے نا وہ پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. بالکل ایسے. ہمارا کیا ہے, ہم ادھر سے اٹھا کے ادھر کر لیں گے اپنی فورسز کو. بالکل. ہم سمجھیں گے کہ چھوٹے گروپس جو دہشت گردوں کے ہیں ان کی بجائے ہمارا بڑے دہشت گرد سے پالا پڑ گیا ہے. بالکل. تو دہشت گردوں سے نمٹنے کی تو ہماری ٹریننگ ہے. فروغی صاحب, آپ نے بلاول بھٹو کا بیان سنا ہے, میں چاہوں گا آپ بتائیں کیا دبا کا بیان دیا انہوں نے. سر کمال کی اسٹیٹمنٹ ہے. بلاول بھٹو آپ کو پتا ہے کہ ان کی رگوں میں خون کون سا ہے نا. تو ان کے نانا نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال کے لیے جنگ لڑیں گے. بالکل صحیح. اور اس کشمیر کے لیے اور کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. اور پھر یہ جو آپ ابھی ہم نیوکلیر پاور کی جو بات کر رہے تھے, انہوں نے ہی کہا تھا, یہ بھٹو شہید نے یہ دیا تھا, نیوکلیر پروگرام دیا تھا, اور وہی چیز جو ہے ان کے خون میں ایک وراثت کے طور پر چلی آ رہی ہے. آج انہوں نے جلسے میں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ دریائے سندھ میں پانی کو بند کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. سن لو کہ یہ دریائے سندھ ہمارا ہے, اس میں یا تو ہمارا پانی بہے گا
یا پھر تمہارا خون بہے گا. یہ بڑی انہوں نے ایک دو ٹوک قسم کی بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اسپرٹ چاہیے اس وقت ہمارے نیشنل لیول پر. اسی کے ساتھ جو آج کنونشن تھا پی ٹی آئی کا, وہاں پہ جتنے لیڈرز تھے, آج عمران خان ڈسکس نہیں ہوا وہاں پہ سر. آج ایک یکجہتی تھی. یہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسے انڈیا کا کہ ہم سب ایک پیج پہ آ گئے. اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا. دیکھیں وہ جو ہم کل تک جو پانی تو اس نے کہہ دیا کہ جی میں پانی بند کروں گا, وہ سارے ہم اکٹھے ہو گئے, اور معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں. جب آرمی چیف نے اوورسیز کانفرنس کے اندر ایک بیان دیا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, 2 نیشن تھیوری کے اوپر, آج کھل کے آ گئی سامنے. وہ دیکھیں نا, یہ تو بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو 2 نیشن تھیوری تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اس کو سمجھتے ہوئے, اس کا احساس کرتے ہوئے جو ایک اسٹرگل کی, اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان حاصل کیا گیا. ہمیں قدم قدم پر کچھ ایسے واقعات فیس کرنے کو مل جاتے ہیں جس میں وہ پھر جسٹیفائی ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ قائد اعظم کا ایک, میں یہاں پر چھوٹا سا ایک پیس ہے وہ میں دہراؤں گا. انہوں نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے جلسہ تھا تو اس میں انہوں نے کہا, مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہندو ہیں ان کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے. ہماری تعلیم, ثقافت, معاشرت, ادب, رسوم و رواج, تہذیب و تمدن, قانون و آئین, ہمارے ایون اسلاف و اکابر, ہماری کوئی بھی چیز ان سے مشترک نہیں. حتیٰ کہ جانوروں سے سلوک جو ہے وہ بھی ہمارا ان سے مشترک نہیں ہے. ہم کسی اور طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں, وہ انہیں کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 2 الگ الگ نیشنز ہیں, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ یہ جو تھی اسٹرگل اس کو لے کر آگے بڑھے, جس کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور آرمی چیف نے اسی چیز کی نشاندہی کی اس دن اپنے خطاب کے اندر. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2 دن کے بعد ہی یہ جو چیز ہے 2-4 دن میں ہی آپ کے سامنے جس طرح سے وہ ایک نفرت ہے, اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا غصہ ہے, اور میں تو اس کو کہوں گا کمپلیکس کا شکار ہے. ان کو لگتا ہے کہ 1000 سال کی جو غلامی اس کا بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. یہ شاید 2000 سال اور جو ہے نا آگے غلامی میں گزارے. فروخ صاحب, عام عوام کے لیے تھوڑا سا کلیریفائی کریں کہ اس وقت کتنے % چانسز ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر کوئی عام اسٹرگل ہوگی؟ سر دیکھیں, پچھلے 25 سال کی اگر ہم تاریخ کو سامنے رکھیں تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے, اور یہ بڑی کھل کر بات سامنے آتی ہے کہ انڈیا کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ وہ کھل کر پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے. اوکے, ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہیں چھوٹی موٹی وہ کارروائی کرے, اور اس کا بھی بنیادی مقصد, صرف میں آپ کو بڑے اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں اور دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ جو ان کا ابھی ہم جس کی بات کر رہے تھے, ان کا میڈیا جتنا ہاکش ہو چکا ہے, وہ جتنا منہ پھاڑ کے بول رہا ہے, ایک تو اس کی تسکین کے لیے, پھر اس کے نیچے جو انہوں نے ایک انتہا پسند ایک ہندوتوا کا ایک نظریہ چلا کر وہاں پر جو ایک وار مونگرنگ ایک کی ہے, اس کی تسکین کے لیے, پبلک کنزپشن کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کہیں نہ 1-2 جگہوں پہ کاروائی کریں. ادروائز وہ جو باقاعدہ ایک جنگ ہے وہ چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ہاں البتہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اگین وہی بات جو اس سے پہلے بھی آپ نے بھی کہی کہ ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں. ہم تو ایک نہیں 2 محاذوں پر اس کے ساتھ پہلے ہی نبرد آزما ہے. ہم وہاں پر وہ چوری چھپے جنگ لڑ رہا ہے, ہمارے خلاف وہ تخریب کاری کر رہا ہے, دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے. اب یہاں کا پر کھل کر آ جائے گا تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے. جو چھپ کر وار کر رہا تھا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. بالکل صحیح. وزیر دفاع بڑے کھل کے آئے ہمارے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے پہلے بڑا دبنگ اسٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا کہ جی اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو ہم کو وہیں پر ہی جا کے گھس کے ماریں گے, ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا. اور ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر جو لائن تھی نا, اس نے کہا تھا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. وہ یہی تھا کہ آپ نے 8-9 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے کشمیر میں, ان لوگوں کو جینا جیرن کیا ہوا ہے, تو وہ ریپلشن تو آئے گی. دیکھیں 8-9 لاکھ فوج صرف کشمیر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تو ان کی سیکورٹی کا فیلئر ہے. یس, یعنی 400 کلومیٹر دور LOC سے واقعہ ہو رہا ہے, اور ان کے بقول یہاں سے گئے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب 400 کلومیٹر کا جو پورا تھا دورانیہ جو تھا, سارا فاصلہ جو تھا, وہاں پر جتنے بھی ٹروپس کھڑے تھے, جتنی انٹیلیجنس تھی آپ کی, چپے چپے پہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں, سب فیلئر ہے. سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے, سب اندھے ہیں. 1 کلومیٹر دور فوج کا کیمپ تھا, اس وقوعے سے 1 کلومیٹر دور فوج کا, ان کو فائر کی آواز کے اوپر بھی کچھ نہیں پتا چلا.
اندازہ کریں نا, یہاں سے اندازہ یہ بالکل سٹیج کیا گیا ہے, ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے, اور یہ بڑا کھل کے سامنے آ جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ان کے جو پلوامہ وغیرہ کے جو واقعات ہیں وہ پر بڑے کھل کر سامنے آئے کہ یہ ان کی اپنی ہی کارستانیاں ہوتی تھیں, اور اس پر کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بھی انہیں کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں مل رہا. پاکستانی عوام کے نام کوئی پیغام, کوئی میسج, جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستانی عوام میرا خیال ہے کہ بڑے بہادر ہیں, بہت ہی یہ حوصلہ مند قوم ہے. ہمارے لیے یہ دشمن نیا نہیں ہے, بالکل صحیح, ہم اس سے پہلے بھی نبٹ چکے ہیں. اس سے 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, اور اس سے پیچھے بھی کشمیر کی جو جنگ ہوئی تھی 48 کے اندر, پھر وقتاً فوقتاً پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی کی جو لہر آئی اس میں انہوں نے ہر دفعہ اپنا حصہ ڈالا. تو یہ ہمارے لیے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, اور پاکستانی قوم بڑی ریزیلینس ہے اس کے اندر, اور انہوں نے یہ جو پچھلے 20 سال جو کاٹے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے صرف, یہ ہم نے پوری دنیا کی جنگ جو ہے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے, اور اس کے اندر 50,000 سے زائد جانیں جو ہیں ہماری سویلینز اور جوانوں کی, وہ ہم نے جانیں دی ہیں. تو یہ قوم جو ہے یہ معمولی قوم نہیں ہے, ایکسٹرا آرڈنری یہ لوگ ہیں, اور یہ بڑے دلیر ہیں. اور مجھے کسی جگہ پر, میں عوام میں گھومتا پھرتا ہوں, گلی محلوں میں جاتا ہوں, کسی جگہ پر کوئی پینک نہیں ہے, اور بڑے وہ پرسکون ہے. اور اس لیے پرسکون ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی قیادت جاگ رہی ہے, ان کی مسلح افواج جاگ رہے ہیں, ان کے پاس ایک دلیر نڈر آرمی چیف ہے جو اس ملک کی, اس مملکت خداداد کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. بالکل صحیح کہا فاروقی صاحب آپ نے. ناظرین, وقت اونچا نیچا چلتا رہتا ہے, حالات کبھی بھی سٹیبل نہیں رہتے. قومیں کب قوم بنتی ہیں؟ وہ جب وہ اکٹھی کھڑی ہوتی ہے. آج ہم سب کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, سب ایک پیج کے اوپر ہے, اور وہ پیج پاکستان کا پیج ہے.